الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر، الذي أمات كل شيء وحشر، وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العلم فريضة على كل مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. محترم دوستو، عزیزو، دنیا کے اندر تجربہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر بندہ اپنی اولاد سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پریشان رہے، میرا بندہ بے عزت رہے، میرے بندے کا مال کم ہو یا عزت کم ہو. کوئی بندہ اس پر راضی نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنے علم عقل کے حساب سے زور لگاتا ہے کہ مجھے جتنی اللہ نے عزت دی ہے اس سے زیادہ میری اولاد کو عزت ملے، مجھے جتنا مال پیسہ ملا ہے اس سے زیادہ میرے اولاد کو مال اور پیسہ ملے، اور جتنی سہولتیں اور آسانیاں میرے پاس ہیں اس سے زیادہ آسانیاں اور سہولتیں میری اولاد کو ملے. یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر بندہ اسی کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. ہر بندہ کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کوشش کرنے والے اپنی عقل کے مطابق جب کوشش کرتے ہیں تو عقل انسان کی مختلف ہے. کوئی زیادہ عقل والا، کوئی کم عقل والا. تو جو زیادہ عقل والا ہے وہ اپنے حساب سے کوشش کرتا ہے، جس کو عقل کم ہے وہ اس حساب سے کوشش کرتا ہے. تو ہماری عقل چونکہ ادھوری ہے، ہماری عقل چیزوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی، تو پھر کامیابی اور ناکامی کا اصل نسخہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. کیونکہ انسانیت کے اندر کامل ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عقل کے اندر، علم کے اندر، اخلاق کے اندر، شرافت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ بتلایا کہ اگر آپ خود اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہ رہے ہو یا اپنے اولاد کو اگر کامیاب بنانا چاہ رہے ہو تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرو. اگر اپنی عزت چاہتے ہو، اپنے اولاد کی عزت چاہتے ہو تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ اولاد کو علم دلا دو. اگر علم کا زیور آپ کی اولاد کو مل گیا تو دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. دنیا کے اعتبار سے آپ تھوڑا سا اندازہ کرو
ایک بندہ اگر انجن کا میکینک ہے، اس کو بنانا جانتا ہے، یعنی مشین کے انجن کو بنانے کا علم اس کے پاس ہے، تو جن جن لوگوں کے پاس مشینیں ہیں، وہ انجنیں ہیں، وہ ان کے پاس محتاج ہو کر کے جاتے ہیں، بھائی ہماری مدد کر، یہ بنا کے دے۔ ابھی اسی انجن کے علم جاننے کی وجہ سے لوگ اس کے محتاج بنے، مانا اس کو عزت ملی نا۔ اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی فن ہے، ایک بندہ اگر اچھا معمار ہے، اچھی طرح سے بلڈنگیں بنا دیتا ہے، تو لوگ اسی کے پاس خود چل کر جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، بھائی آ جاؤ ہمیں آ کر کے یہ کام کر کے دو۔ اس بندے نے اس معماری کا، تعمیرات کا علم جان لیا تو لوگوں کی نظر میں اس کی عزت ہے، آ کر کے اس کے سامنے محتاج ہوتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کو فن جاننے ہیں، کوئی بندہ انگریزی کا تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو انگریزی دانوں کے پاس جاتا ہے، کوئی حساب، ریاضی، میتھامیٹکس کی معلومات لینا چاہ رہا ہے تو جن کے پاس وہ علم ہے ان کے پاس محتاج بن کر کے جاتا ہے۔ تو علم کے اندر عزت ہے، علم کے اندر عزت ہے۔ علماء نے ایک مثال دی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ہاتھ بھی ہیں، پنڈلیاں بھی ہیں، گھٹنے بھی ہیں، رانے اور پاؤں بھی ہیں، اور یہ پورے جسم کی باڈی، ہاتھ وغیرہ ہر طرح کے اعضاء ہیں، لیکن یہ سارے نیچے ہیں، یہ سارے غلام ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، اور ان کے اوپر جو حکومت چلانے والے ہیں وہ یہاں گلے سے اوپر کی چیزیں ہیں، گلے سے، گدی سے اوپر کی چیزیں ہیں، یہ سارے اسی کے اوپر حکومت چلاتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، یا زبان سے بولے گا، یا ناک سے سونگھ کر کے علم حاصل کرے گا، یا آنکھ سے دیکھ کر کے کوئی فیصلہ کرے گا، یا کان سے سن کر کے کوئی چیز محسوس کرے گا، یا دماغ سے سوچ کر کے کوئی فیصلہ دے گا، تو یہ جو بھی علم والی چیزیں ہیں، منہ علم والی چیز، ناک علم والی چیز، آنکھ علم والی چیز، کان علم والی چیز، دماغ علم والی چیزیں، تو ان علم والی چیزوں کو اللہ نے اوپر رکھا ہے، علم والی چیزوں کو اللہ نے اوپر رکھا ہے۔ اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر بھی جو علم والے لوگ ہیں اور جہل والے لوگ ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے، نہ جاننے والے یقیناً وہ نیچے رہیں گے اور علم والے ہمیشہ اوپر رہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں سواری کے اندر جا رہے ہو، 50 بندے ایک گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار لوگ بھی اسی کے اندر ہوں، بڑے یعنی سیٹھ لوگ اور گاڑی کے مالک بھی وہی ہوں، اور ان کے ساتھ نوکر بھی ہوں، گاڑی اگر بیچ میں راستے میں خراب ہو گئی تو سارے محتاج ہوں گے اس بندے کے جو اس کو جانتا ہے، سارے بندے منتیں کریں گے اس بندے کو جو اسی کو بنانا جانتا ہے، جس کے پاس یہ علم تھا، سارے اس کے محتاج ہوئے نا، سارے بیچارے ہو کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں یہ کب فارغ ہوگا، کب تک یہ کام کر لے گا، ابھی اس کو منتیں بھی کر رہے ہیں اور اس کی طرف نظروں سے دیکھ بھی رہے ہیں، انتظار بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کب ہمیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ ابھی چلو تیار ہے۔ تو جو علم والے نہیں تھے وہ علم والوں کے سامنے محتاج ہوئے۔ اسی طرح سے پورا جسم کا، ہاتھ وہ کام کریں گے جو دماغ اس کو حکم دے گا، پاؤں وہ کام کریں گے جو دماغ اس کو حکم دے گا۔ دماغ نے اجازت نہیں دی، آپ ہاتھ سے روٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، پاؤں سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر آپ کا دماغ راضی ہے، دل چاہتا ہے تو آدمی آگے بڑھے گا، نہیں چاہتا تو نہیں بڑھتا۔ تو علم والی چیزیں جو جسم کے اندر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی ہے، تو لوگوں کے اندر بھی جو علم والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے بیٹے کو، میری اولاد کو عزت ملے، بلندی ملے، لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر وہ شرافت والا کہلائے، تو شرافت کا ذریعہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل انسان، سب سے اچھا انسان، سب سے بہتر انسان وہ ہے
جو خود قرآن پاک سیکھنے والا ہو یا قرآن پاک سکھانے والا ہو۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ آج کل لوگ اپنے دماغ سے اپنی عقل سے سوچتے ہیں یار یہ بندہ اچھا ہے، کاروبار کتنا بڑا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، مکان کیسا اسپیشل بنگلہ بنا ہوا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، اس کے بعد گاڑی کیسی کیسی اچھی ہے، یہ بندہ اچھا ہے، اس کا کاروبار بہت بڑا چل رہا ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں۔ لوگ اپنے دماغ سے بولتے ہیں کہ یہ اچھا یا یہ اچھا۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ علم عقل والا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اسی نے بتایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا پاک کے ساتھ جڑا ہو۔ جو قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ علم کی تعلیم دینے والے، دین کی تعلیم دینے والے، ان کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز دعائیں کرتی رہتی ہے، ہر چیز دعائیں کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندر کے اندر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو دنیا میں کوئی نام لے کہ فلاں بندہ اچھا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، یار فلاں نے میرا تذکرہ کیا تھا، اچھائی کا تذکرہ کیا تھا۔ جب مچھلیاں سمندر میں بیٹھ کر کے تمہارا تذکرہ کرے اور تمہارے لیے دعائیں کرے، اس سے زیادہ اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے علم کو بہت اہم سمجھو۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کریم فرما رہے سب سے زیادہ اچھا وہی ہے جو قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہو۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہے کہ علم والے اور علم سے خالی برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور علم سے جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک عالم شیطان کے لیے 1000 عبادت گزار بزرگوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یعنی اگر 1000 عبادت کرنے والے نیک لوگ، بھٹکے ہوئے گمراہ نہیں، نماز اور روزے سے دور لوگوں کی بات نہیں ہے، الف عابدن، اللہ کے نبی نے فرمایا 1000 بندے جو نیک نمازی عبادت گزار ہوں، نماز کے پابند، روزے کے پابند، حج زکوٰۃ کے پابند، تہجد کے پابند، اللہ اللہ کرنے والے لوگ، 1000 بندے ایسے مل جائیں، شیطان ان کو آسانی کے ساتھ بہکا دیتا ہے، لیکن ایک مولوی کو آسانی کے ساتھ نہیں بھٹکا سکتا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ایک مولوی، اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مولوی 1000 بزرگوں سے زیادہ عظمت والا ہے، ایک عالم 1000 بزرگ نیک نمازی دیندار شریف لوگ ان سے زیادہ عظمت والا ہے، پیغمبر کریم کا فرمان۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹے کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے؟ کوئی بندہ اگر اولاد کے لیے عزت چاہتا ہے تو اس سے بڑا اور کیا نسخہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے بیٹے کو جسمانی لحاظ سے اتنی طاقت ہے کہ محلے کے اپنے ہم عمر بچوں کو گرا دیتا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ کشتی لڑو، اور کشتی کے اندر اپنے محلے کے ہم عمر ساتھی کو گرا دیا، یہ بڑا خوش ہوتا ہے، ہاں میرا بچہ بڑا طاقتور ہے، میرے بچے کے مقابلے میں کوئی آتا ہی نہیں ہے، میرا بچہ ایسا ایسا۔ اگر ایک بندہ تمہارے محلے کا اسی کے مقابلے میں اگر تیرے بیٹے کو طاقت زیادہ ہے تو اس پر خوشی مناتا ہے، جب 1000 بندوں سے زیادہ عظمت والے ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں، تو اس سے زیادہ عظمت کیا ہوگی؟ اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں بھائی، اپنے اولاد کو علم کے ساتھ، دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، یہ تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، مولوی نبیوں کے وارث ہیں، مولوی نبیوں کے وارث سے کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے بتلا دی۔ نبی ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو نبی بنائے، وہ بھی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے سلسلے پر مہر آ چکی، ابھی کوئی بعد میں نبی آنا نہیں ہے۔
वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आने थे आ चुके। अभी ये नबूवत का सिलसिला ख़त्म, यही नबूवत आखिर तक क़यामत तक चलेगी। अभी कोई सी और ने अगर भी नबूवत का दावा किया तो वो कज़्ज़ाब और दज्जाल और मलऊन तो हो सकता है, कोई मुसलमान तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। वो इस पाक ज़मीन पर रहने के लायक ही नहीं है कि उसको ज़िंदा छोड़ा जाए। जो पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को खुद अपने आप को नबी मानता है या कोई और पलीत तो किसी नबूवत के दावा करने वाले को सही मानता है तो वो भी मुर्तद है, वो भी ज़मीन पर रहने के लायक नहीं है। तो नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका, बंद हो चुका। अभी कोई नबी नया आने वाला नहीं है। बाकी नबूवत के करीब तरीन दर्जा मौलवियों का है जो इंसान के इख्तियार में है, जो अल्लाह ताला ने ये रास्ता खोल दिया है। आप अगर इल्म के पीछे लगो, इल्म को याद करने की कोशिश करो, इल्म को हासिल करने की कोशिश करो तो नबी तो नहीं बन सकते, लेकिन नबी के वारिस ज़रूर बन सकते हो। नबी के वारिस बन सकते हो। वारिस का मतलब क्या है? जो इज़्ज़त पैगम्बर करीम को अल्लाह ताला ने दी, उसी इज़्ज़त के लायक ये मौलवी भी होगा जो नबी पाक का वारिस है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह। सूरह हुजरात की पहली आयत है कि ए ईमान वालों, अपनी मर्जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मर्जी से आगे न बढ़ाओ। इसी के तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि जो आदाब पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने बतलाए हैं कि पैगम्बर करीम की मर्ज़ी से आगे अपनी मर्ज़ी न करो, पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते हुए आगे आगे न चलो, और पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ोर से चिल्ला करके बातें न करो। ये सारे आदाब नबी पाक के वारिसों के लिए, मौलवियों के लिए भी होंगे। अगर कोई बंदा पैगम्बर करीम के सामने चीख करके बातें करता है, चिल्ला करके बातें करता है, पैगम्बर करीम की बात को ठुकरा देता है, तो ये इस बंदे के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई बंदा आलिम दीन की तौहीन करता है, उसके अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। तो अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा तो नबियों के वारिस हैं। पैगम्बर करीम का मीरास पैसा नहीं होता, पैगम्बर करीम का मीरास पैसा नहीं होता, माल और जायदाद नहीं होती। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पैगम्बर करीम का एक बाग था, बाग फिदक। तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जहन में यह था कि ये मेरे अब्बू की तरफ से मुझे मीरास में मिला है, वर्से में मिला है। और पैगम्बर करीम का फरमान सहाबे कराम के सामने था कि अंबियाए कराम का मीरास माल नहीं होता, इल्म होता है, दीन होता है। पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हुकूमत हुई सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। फ़ातिमा, इस बाग का क्या करना है? सैयदा फ़ातिमा ने फरमाया कि यह तो अब्बू की तरफ से मुझे मीरास में मिला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सैयदा, पैगम्बर करीम का सैयदा फ़ातिमा, पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सामने है कि अंबियाए किराम माल को मीरास नहीं छोड़ते। माल और जायदाद और दुनिया के सामान ये पैगम्बरों का मीरास नहीं होता। उसी टाइम पर बड़ी खुश दिली के साथ वो पूरा का पूरा बाग हवाले कर दिया। ए अमीर अल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, ये माल गनीमत के अंदर है, ये माल बैतुल माल के अंदर है, जैसे चाहें आप इसको इस्तेमाल करें, खर्च करें। और हैरत की बात, तो खैर इस बात के कहने का मकसद ये है कि अंबियाए किराम का मीरास माल नहीं होता,
پیغمبر کریم کا میراث دین اور علم ہے، جو آج آپ کے سامنے آج آپ اور ہم سارے سن رہے ہیں الحمدللہ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک اس زمانے سے لے کر کے آج تک شیعہ لوگ، صحابہ کرام کے دشمن لوگ، اصل میں اسلام کے دشمن، پھر بہانہ صحابہ کرام کا بنایا، کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے باغ فدق جو تھا وہ سیدہ فاطمہ سے واپس لے لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب واپس لینے کے لیے آئے تو حضرت بی بی فاطمہ نے تو احتجاج نہیں کیا کہ کیوں لے رہے ہو، وہ تو راضی ہو گئی کہ پیغمبر کریم کا فرمان ہے سر آنکھوں پہ لے لے۔ اور تقریباً 2.5 سال تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی ہے، کبھی بھی حضرت علی نے تو اعتراض نہیں کیا بی بی فاطمہ کے شوہر نے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض تو نہیں کیا، لیکن جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام رہے، امامت کو، حکومت کو تسلیم بھی کیا اور پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے، اس سے زیادہ تسلیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کا میراث جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دین ہوتا ہے اور علم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، بھلے 100 سال کے بعد آئیں، 500 سال کے بعد آئیں، 1000 سال کے بعد آئیں، جب بھی کوئی مولوی بنے گا کامل طریقے سے عالم بن گیا تو یہ نبی کا وارث ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے، بھائی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، کسی کے اوپر کوئی پکڑ ہوئی تو بولتا ہے یار میں تو فلاں کا وارث ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، تو مجھے پکڑ رہا ہے، تو اپنے میراث کو طاقتور سمجھتا ہے کہ میرے نسبت فلاں بندے کے ساتھ ہے، میری نسبت فلاں بندے کے ساتھ، فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں کا بھائی ہوں، تو مجھے کیا چھیڑ رہے ہو؟ تو اگر کسی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو اس سے زیادہ اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک، خود مولوی بنو، خود مولوی بنو، عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کے مجلس میں جانے والے بنو، سنتے رہو ان کو۔ اگر یہ تینوں نہیں بن سکتے تو دور صحیح لیکن ان سے محبت کرنے والے بنو، دور صحیح لیکن ان سے محبت کرنے والے بنو۔ 4 بس، 5واں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5واں نہ بننا، کیا ہوگا؟ فَتَهْلِكَ، ہلاک ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ خود اپنے آپ کو، ہر ایک بندہ اپنے اوپر نظر رکھے، مولوی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر کرو کہ نبی کا وارث بن گیا۔ کیا طالب علم ہے، علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، کسی مدرسے میں پڑھتا ہے؟ اگر ہاں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، اگر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے آ کر کے پر بچھاتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے۔ اگر باہر راستے میں کوئی استقبال کے لیے کھڑا ہو، یار ابھی یہ بندہ نکلنے والا ہے، آج ہاتھ ملا لوں، دل خوش ہو جائے گا، تو آپ کتنا آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ میرے انتظار میں بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے، صرف میرا دیدار کرنا چاہ رہا ہے، میرے ساتھ ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے۔ جب آپ کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں اور فرشتے اپنے پر بچھا رہے، اس سے زیادہ اعزاز کیا ہو سکتا ہے یار؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ آپ نے خود اپنے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا ثواب کما رہے ہو، جا رہے ہو مدرسہ پڑھنے کے لیے اور ثواب مل رہا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ تو اگر آپ دوسرے درجے کے مسلمان ہیں یعنی طالب علم ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکے، عالم بھی نہیں،
طالب علم بھی نہیں، تو تیسرا درجہ یہ ہے ان کو سننے والے بنو، ان کی مجلسوں میں آیا کرو۔ آج فلاں مسجد میں درس ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ آج فلاں جگہ پر بزرگوں کا اجتماع ہے، وہاں چلے جاؤ۔ آج اس جگہ پر شرکت ہو سکتی ہے، آج فلاں جگہ پر کسی عالم کا دیدار ہو سکتا ہے، وہاں جانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے تیسرا درجہ۔ اگر آپ اس درجے میں آ گئے تو بھی سبحان اللہ۔ کسی مولوی کا دیدار کرنا، اس کی شکل دیکھنا، اس کا چہرہ دیکھنا، اسی نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ، یہ بھی عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پاک کو صرف دیکھنا عبادت ہے، تو مولویوں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں اپنے گھر کے اندر نور پیدا کرنے کا۔ یہ فضائل بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ یہ اعزاز خود بھی حاصل کر سکتے ہو، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا مولویوں کے ساتھ جڑو تو آپ کو یہ اعزاز مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پیسہ کمانے کا راستہ دکھائے، یار یوں کرو تو اتنا پیسہ آ جائے گا، یوں کرو تو اتنا پیسہ آ جائے گا، اس کے لیے کیسے پوری دنیا بہہ رہی ہے۔ سارے بچے اسکول میں کالج میں بچوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ بڑی بڑی ڈگریاں کیوں دلاتے ہیں؟ بڑے بڑے کاروباروں میں کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کمائے گا، عزت کمائے گا نا۔ عزت کمانے کا ذریعہ یہی ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ گھر میں بھی نور ہوگا، فرشتوں بھی آئیں گے رحمت لے کر کے، اور دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی، قبر کے اندر بھی عزت ہوگی، آخرت کے اندر بھی عزت ہوگی۔ صرف اسی پڑھنے والے کی نہیں، اس کے ماں باپ کی بھی عزت اور ادب احترام ہوگا۔ اگر یہ تیسرا درجہ بھی نہیں حاصل کر سکے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ پیاسا ہے، پانی ہے، پی نہیں رہا، بھوکا ہے، کھانا ہے، کھا نہیں رہا، اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا؟ ماحول ہے، علم بتانے والے بتا رہے ہیں، قرآن اور حدیث سنا رہے ہیں، اور اس کو پتہ بھی ہے، ضرورت بھی ہے، پھر بھی قریب نہیں جاتا، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا؟ اگر یہ تیسرا درجہ بھی آپ کو نہیں مل سکا تو چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، او محبن، یا ان کے ساتھ کم از کم محبت کرتے رہو۔ دور سہی، گھر دور ہے، کام دھندا دور ہے، مولویوں کے ماحول میں آ نہیں سکتے، مدرسے کے ماحول میں جڑ نہیں سکتے، تبلیغی ماحول میں بیٹھ نہیں سکتے، کم از کم دور دور سے ان کے ساتھ محبت تو کرو۔ علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ محبت تو کرو۔ علماء کے ساتھ اور طالب علموں کے ساتھ کم از کم محبت تو کرو۔ یہ آخری درجہ ہے۔ اگر آپ کو یہ اعزاز مل گیا کہ مولویوں کے ساتھ محبت ہو گئی، طلباء کے ساتھ محبت ہو گئی، تو بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہو۔ قیامت کے دن بھی آپ کی جس کے ساتھ محبت دنیا میں ہوگی تو وہاں ہی قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر پیش فرمائے۔ جنت ایسی خوبصورت، جنت ایسی اچھی، جنت کے اندر اپنے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا۔ سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے ایسا بنایا کہ انشاءاللہ ہم بھی جنت کے حقدار بنیں گے۔ ایک صحابی مایوس سا بیٹھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام جنت کی باتیں سن کر کے خوش ہو رہے ہیں، اور یہ صحابی مایوس ہو رہا ہے۔ آخر میں عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہوگی۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ تو بہت اوپر ہوں گے، آپ کا درجہ، آپ کا شان تو بہت زیادہ، ہم کیسے ملیں گے؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جس کی جس کے ساتھ محبت ہوگی وہاں ہی رہے گا۔
بھلے میرا درجہ میرا ٹھکانہ جگہ اللہ نے کہیں بھی بنائی ہو، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو اگر آپ کی دنیا کے اندر ان طلباء کے ساتھ محبت ہے، مولویوں کے ساتھ محبت ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا کی تو ضرور آپ کو بھی ان کے ساتھ صحبت ملے گی انشاءاللہ۔ اس وجہ سے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنانا، ان کے ساتھ دشمنی نہ رکھنا۔ پیغمبر کریم نے صاف الفاظ میں فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں نہ بننا، پھر ہلاک ہو جائے گا۔ پانچواں کیا ہوا؟ چار کون سے؟ یا مولوی بن جا، یا طالب علم ہو کر کے پڑھتا رہا، یا پھر ان کو سنتا رہا، یا ان سے محبت کرتا رہا، یہ چار۔ پانچواں نہ بننا، یعنی مولوی بھی نہ بنا، طالب علم بھی نہ بنا، ان کے مجلس میں آنے والا بھی نہ بنا، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا بھی نہ بنا، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ یہ ہلاک ہو جائے گا۔ ابھی یہ بات سمجھ گئے؟ ضرور ہر جگہ پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہلاکت اور بربادی کی بات کی۔ اپنے آپ کو ان سے بچانا، اپنے آپ کو ان سے بچانا، یعنی جو مولویوں سے دور ہے یا مولویوں سے نفرت کرتا ہے یا مولویوں سے علماء سے یعنی بغض رکھتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو پیغمبر کریم کے فرمان کے مطابق وہ برباد ہونے والے ہیں۔ برباد ہونے والوں کے ساتھ، تباہ ہونے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہ رکھنا، ورنہ دوستی آپ کو بھی وہاں کھینچ کر لے جا سکتی ہے۔ الناس علی دین احبائہم، لوگ اپنے دوستوں کی باتوں پر چلتے ہیں نا، اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ ابھی یہ اتنا بڑا اعزاز امام محمد رحمہ اللہ نے جب ان کا انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے بڑے اعلیٰ قسم کے مزے لے رہے ہیں۔ پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ مطلب وجہ کیا بتائی گئی؟ فرمایا کہ وجہ یہ بتائی گئی کہ محمد اگر تجھ کو عذاب دینا ہوتا تو تجھے علم نہ دیتا، تجھے علم کا زیور عطا کیا، یہ نشانی تھی کہ تجھے عذاب نہیں دینا تھا، کیونکہ اعلان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ، دین کا علم عطا کرتے ہیں۔ پھر عرض کیا خواب کے اندر حضرت تیرا استاد ابو یوسف کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ مجھ سے اور 2 درجے اوپر ہے استاد ہے۔ فرمایا آپ کے استاد کا استاد ابو حنیفہ رحمہ اللہ؟ فرمایا ہیہات، وہ تو بہت دور ہے، وہاں کون پہنچ سکتا ہے۔ تو علم اللہ نے دیا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہ رہے ہو، اپنے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کرنا چاہ رہے ہو، تو بچوں کو دین کے اندر جوڑو، علم حاصل کرنے کی طرف لگاؤ، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی، آپ کے قبر میں بھی برکت آئے گی، آخرت میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ لوگوں نے عجیب فتنہ مچایا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، اگر مدرسے میں گیا تو کھائے گا پیے گا کہاں سے؟ اسی ہی بندے کو کسی ٹائم پر بولو نا تو بولتے ہل دیکھو سے ملا کتنا کھاتا ہے۔ ارے ادھر سے اپنے بیٹے کو کیوں مدرسے نہیں چھوڑتا؟ بولتا ہے مدرسے میں چھوڑا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور ادھر سے بولتا ہے کہ مولوی کتنا کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی علم کی برکت سے زیادہ کھلاتے ہیں۔ ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد کے وہی استاد جو ابھی تذکرہ کیا آپ کو بتایا، یہ بچہ تھا، اس کا ابو فوت ہو گیا، تو اس کو ماں نے، بیچارے غریب تھے گھر کے گزر سفر کے لیے، ماں نے بولا کہ بیٹا تو جا کر کے دھوبی کے پاس جایا کر، کچھ خدمت وغیرہ کیا کر، کچھ خرچہ پانی بھی ملے گا اور تجھے فن بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں خیر لکھی تھی۔ یہ جیسے جاتا تو راستے میں ایک استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لوگوں کو دین میں کتابیں پڑھا رہے ہوتے، تو یہ وہاں بیٹھ جاتا، بچہ ہے، مزہ آ گیا۔ ابھی روزانہ ماں خوش ہے کہ دھوبی کے پاس جا رہا ہے، یہ بچہ تو استاد کے پاس قرآن پڑھنے اور سننے میں لگا ہوا ہے۔ کچھ دنوں میں ماں کو پتہ لگ گیا، ماں نے پھر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی،
اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے لاتی اور امام صاحب کی مسجد سے آگے لے جاتی، جا کر کے دھوبی کے دکان پر چھوڑ کے آتی۔ پھر بھی اس کو جیسے موقع ملتا تو وہاں سے چھٹی ملتی، پھر ادھر آ گیا۔ تو آخر ماں نے ایک مرتبہ تنگ آ کر کے امام صاحب کو بولنے لگی، یہ سارا فساد تو نے کیا ہے، ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کا ہے ہی نہیں، گزر سفر کے لیے میں اس کو بھیجتی ہوں کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ کمائے گا، اور یہ آ کر کے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اماں، ایک دن آئے گا کہ یہ روغن اور فالودہ اور پستے کا فالودہ کھائے گا۔ یہ بڑبڑاتی چلی گئی کہ مولویوں کی ملاؤں کی باتیں دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اسی ہی ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب کے پاس آتے رہے، اس کا خرچہ امام صاحب خود برداشت کرتے رہے، جو بھی اس کو وہاں سے ملنا تھا اسے بھی زیادہ دیتے رہے۔ طلباء پر خرچہ کرنا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ صُلَحَاؤُكُمْ، پیغمبر کریم فرماتے اپنا پیسہ نیک لوگوں پر خرچ کیا کرو۔ اس سے بڑا اس وقت دنیا کے اندر کون نیک ہو سکتا ہے جو صبح سے لے کر کے شام تک قرآن پاک کو دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی پرہیزگار، کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ یار صبح کو اٹھا، قرآن پاک کھولا، پورا رات بس کھانا کھایا، تھوڑی دیر دوپہر کو قیلولہ کیا 1 گھنٹے کا، پھر قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے رات کو 11 بجے تک۔ اس سے بڑا آپ اگر خود اپنے حساب سے دیکھو، اگر صبح کو 10 منٹ قرآن پاک پڑھتے ہو تو کتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ تو جو پورا دن قرآن پاک میں لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کوئی سکون والی جگہ ہوگی؟ اس سے زیادہ کوئی اللہ والا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ تو خیر، امام صاحب اس کا خرچہ برداشت کرتے تھے۔ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی ابو یوسف کو ایسا اعزاز بخشا کہ آج تک اس کا ذکر چل رہا ہے۔ ابھی میں نے اتنی جو باتیں کر رہا ہوں کتنی مرتبہ بولا کہ ابو یوسف رحمہ اللہ اس کے لیے دعائیں ہیں، یعنی آج تک 1200 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس بزرگ کے لیے دنیا کے کونے کونے میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ ابو یوسف رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، یہ کیا ہے یار؟ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اور اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے ملک کا، اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس بنا دیا، قاضی القضات بن گئے۔ ہارون رشید بادشاہ کی حکومت تھی تو اس کے لیے کبھی کبھار ایک خاص قسم کا فالودہ سچے روغن گھی کے ساتھ، مکھن کے ساتھ، پستے کے ساتھ خاص قسم کا عمدہ بنتا تھا اور حضرت کے پاس بھیجتے تھے۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ اسے بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ بولتا ہے روغن اور پستے کا یہ فالودہ ہے۔ تو حضرت کو ہنسی آ گئی، وہ پوچھنے لگا بھائی کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ میں بچہ تھا، پورا قصہ بتایا یہ ہوا تھا۔ تو اس نے فرمایا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے عزت علم میں رکھی ہے، عزت علم میں رکھی ہے کہ ابو یوسف کہاں غریب سا بچہ دھوبی کے دکان پر کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، آج بادشاہ اس کی دعوتیں کر رہا ہے اور پورے ملک کے اندر اسی کا فیصلہ چل رہا ہے۔ 1200 سال گزر جانے کے باوجود اس کا خیر کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کے لیے دعائیں چل رہی ہیں، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ اگر آپ کو خواہش ہے کہ آپ کی قبر میں نور ہو، آخرت میں نور ہو، دنیا میں برکت اور رحمت ہو، تو اپنے بچوں کو مدرسوں کے ساتھ جوڑ دو، مدرسوں کے حوالے کر دو۔ آپ کے دل میں اگر علماء کا احترام ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دین کی توفیق دیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے دل میں اگر علماء کا احترام نہیں ہے، بھلے بچوں کو دین میں لگاؤ لیکن وہ لگتے نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ ساتھی پڑھتے تھے تو ان کے باپ کے 5 بیٹے تھے، 5 اسی نے مدرسے میں چھوڑے، پہلے بڑھا پھر وہ نہیں پڑھا، دوسرا وہ نہیں پڑھا، تیسرا، چوتھا، آخری جو 5واں بچہ تھا وہ میرے ساتھ کتاب میں پڑھتا تھا۔ اللہ کی قدرت ایک بھی نہیں پڑھا۔ ایک مرتبہ وہ خود سوچ رہا تھا یار ہمارا کیا، میری بدقسمتی ہے، کیا بد نصیبی ہے، بہت زور بھی لگایا، کوشش بھی کی لیکن پڑھا ایک بھی نہیں۔
تو کسی اللہ والے نے اس کو بتا، ابھی بھی زندہ ہے، دوست ہے ہمارا، بوڑھا ہے بیچارہ بالکل، بولا یار لگتا ہے کہ تیرے دل میں علماء کی قدر نہیں ہے۔ حیران ہو گیا، میں تو ہمیشہ جڑا رہتا ہوں۔ بولا پھر بھی میرے دل میں جو اندازہ ہے تو کسی ایک دو مولویوں کے ساتھ بھلے جڑا ہوا ہے، لیکن ان کی وجہ سے دوسروں کی مخالفت کرتا ہوگا، دوسرے مولویوں کی علماء کی گلہ غیبت کرتا ہوگا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر میں علم کا نور نہیں آنے دیا۔ تو اگر آپ کے دل میں علماء کا، دین کا احترام ہے، اپنے بچوں کو دین کے ساتھ میں جوڑ دو، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی۔ قیامت کے دن وہ حدیث مبارکہ تم نے پڑھی ہے، سنی ہے کئی دفعہ، کہ ماں باپ کو بھی بڑے تاج پہنائے جائیں گے، یہ بچہ ماں باپ کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جائے گا۔ آج اگر دنیا کے اندر آپ کا بچہ اتنے عزت والا ہو، آپ کے اوپر کوئی کیس ہو گیا، یہ چلا گیا تھانے پر، چھوڑو میرے ابو کو، یہ میرا دوست ہے، اس کو تم نے کیوں پکڑا ہے، تو آپ کتنا دل خوش ہوگے، میرا بیٹا اتنی عزت والا ہے کہ مجھے جیل سے نکال دیا۔ آج میں پنچایت کے اندر پھنسا ہوا تھا، لیکن میرا بیٹا ماشاءاللہ آ گیا، اس نے مجھے چھڑا لیا۔ اگر قیامت کے سخت ترین منظر کے اندر تمہارا بیٹا آ کر کے تمہیں چھڑا لے، اس سے بڑی کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ تو تھوڑی محنت کرو، تھوڑا توجہ دو اپنی اولاد پر، اور اگر ان کو آوارہ چھوڑ دیتے ہو تو بہت بڑا گناہ بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ بس چھوڑ دو، بہت بڑا گناہ ہے اگر اپنے بچوں کو آپ نے آوارہ بنا دیا، بے دین بنا دیا۔ ابھی نیا سال شروع ہوا ہے مدارس کا، داخلے ابھی چل رہے ہیں، اپنے بچوں کی صلاحیت کے مطابق جس درجے میں جا سکتا ہے ان کو مدرسوں کے ساتھ جوڑو، ورنہ یہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ یہ پیسے کمانے میں تو ہمیں لگاتے تھے، لیکن دین کمانے کے لیے انہوں نے محنت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو دین کے ساتھ، علم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہماری کمی کو تاہی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔